حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت پر بٹھاؤ۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے اور اس کی جماعت نے خفیہ طور پر مشورہ کر کے عہد نامہ لکھا کہ عید کے مہینے میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے عثمان پر چڑھائی کر دو۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا منافق، بے ایمان، دشمن اسلام، یمن کا رہنے والا اور عربی علم کا بڑا جاننے والا تھا، اور مکر و فریب اور فتنہ و فساد پھیلانے میں بھی بڑا شیطان تھا۔ مسلمانوں کی نااتفاقی دیکھ کر اس کو بے دینی پھیلانے کا موقع مل گیا اور وہ خفیہ طور پر منافق لوگوں کا سردار بن گیا اور دین محمدی کے مٹانے پر تل گیا، اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ مردود منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کے ڈر سے کوئی موقع نہ ملا، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس نے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب اولاد رسول کے ساتھ ظاہر میں محبت کرو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، اور خود اس کام میں مصروف ہوا کہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا بنا کر لوگوں سے بیان کرنے لگا اور کہا کہ تم لوگ بڑی غلطی میں ہو، دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں بڑھ کر ہیں اور سب سے افضل ہیں، اور خلافت بھی انہی کا حق تھا، مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے ان کا حق دبا لیا۔ غرض یہ کہ یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ تینوں صحابہ کرام سے لوگوں کو بدگمان کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پھیلا دی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہ ظاہر کرو کہ رسالت اور خلافت تو کیا چیز ہے، علی تو خدا ہیں کیونکہ مولا علی ہیں۔ بس ان منافق لوگوں کو جب موقع ملتا حضرت علی کو خدا کہتے۔ عبداللہ ابن سبا منافق بے ایمان نے اپنی جماعت کا نام شیعان علی رکھا، یعنی علی کی جماعت۔ بس اس جماعت کے لوگوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو غاصب کہنا شروع کر دیا، یعنی علی کے حق کو غصب کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کو کافر بھی کہنا شروع کر دیا۔ اور عبداللہ بے ایمان نے اپنے آدمی ہر طرف شہروں میں بھیج دیے کہ تم ہر جگہ جا کر جماعت کو بڑھاؤ اور لوگوں کو اس عقیدے پر جماؤ۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ میں گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ عثمان سے خلافت چھین لو اور محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر وغیرہ صحابہ کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان سے غلطی ہوئی اور ان بے ایمانوں کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی آدمی غلطی سے خالی نہیں، بس یہ ان اصحاب کی غلطی تھی کہ بے ایمانوں کے دھوکے میں آ گئے۔ اس عبداللہ ابن سبا نے اور اس کی جماعت نے خفیہ طور پر مشورہ کر لیا کہ اب عثمان پر چڑھائی کرنی ہے اور ان سے خلافت چھیننی ہے اور خلافت علی کو دینی ہے۔ حضرت مغیرہ صحابی نے حالات معلوم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، بغاوت زور پکڑ گئی، آپ کی نرمی نے ان کو یہ موقع دیا، اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لیں، یا تو ان باغیوں کو قتل کریں، یا مکہ شریف میں تشریف لے جائیں، یا ملک شام میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں کام مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ قتل تو اس لیے نہیں کرتا کہ مسلمانوں کا قتل مجھے پسند نہیں، اور مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے، میرے خون سے اس کی بے ادبی ہونے کا ڈر ہے، اور ملک شام میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اللہ کے رسول سے دور ہو جاؤں گا۔ غرض یہ کہ عید کے مہینے میں
4,000 باغی کوفہ سے اور 4,000 بصرہ سے اور 4,000 مصر سے حج کا بہانہ کر کے مدینے کے قریب آ پڑے، اور کوفہ کے باغیوں نے 50 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے کہ ہم عثمان کی جگہ خلافت پر آپ کو بٹھائیں گے، کہ خلافت آپ کا حق ہے، اگر عثمان نے خلافت نہ چھوڑی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور مصر کے باغیوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اور بصرہ کے باغیوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن تینوں صحابہ نے سخت ناراضگی سے جواب دیا کہ بے دینوں، خلیفہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، مگر یہ سب حالات ان کے رحم و کرم نے پہنچائے کہ تم اتنے دلیر ہو گئے ہو، اور ہم ان کے حکم سے مجبور ہیں، ورنہ اس فساد کو ختم کر دیا جاتا۔ ان حضرات کا یہ جواب سن کر وہ 12,000 باغی تمام شہر میں پھیل گئے اور کہنا شروع کیا کہ لوگوں، ہم مظلوم ہیں، فریاد لے کر آئے ہیں، عثمان نے ہمارے شہر میں ظالم حکام مقرر کر دیے ہیں، بس عبداللہ ابن سبا منافق اور اس کی شیعی جماعت کا مکر و فریب چل گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور نہ کسی اور کو اس مکر و فریب کا پتہ چلا، اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مکان گھیر لیا۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، مسلمان کے مارنے کے 3 جرم ہیں، ایک یہ کہ بے دین مرتد ہو جائے، دوسرے یہ کہ زنا کرے، تیسرے یہ کہ کسی کو مار ڈالے، بس یہ تینوں جرم مجھ سے نہیں ہوئے، پھر مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عثمان، تم کل کو میرے پاس آ کر روزہ کھولنا، آج جمعے کا روز ہے اور میں روزے سے ہوں، اور تم یہ بتلاؤ کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت تو جب تک زندہ رہوں گا نہیں چھوڑوں گا، اس میں دین محمدی کی خدمت ہے، چاہے تم مجھ کو قتل کر دو۔ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، میرے قتل کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی اور مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، تم اپنے ارادے سے باز آؤ۔ یہ سنتے ہی باغیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ کے چوٹ آئی اور آپ نیچے اتر آئے۔ آپ کے عزیز قریب یعنی اولاد امیہ نے کہا کہ آپ کے حلم نے یہ مصیبت دکھلائی ہے، ورنہ ان تمام بے دینوں کو ہم ہی کافی تھے، آپ ہم کو تلوار اٹھانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم سچ کہتے ہو، لیکن میں مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا اور نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ اور وہ باغی لوگ آپ کے مکان میں گھس گئے۔ آپ اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے تھے جب اس آیت شریفہ پر پہنچے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ایک ظالم نے آپ کے تلوار ماری اور ایک ظالم نے آپ کے ماتھے پر تیر مارا، خون ماتھے سے اچھلا اور قرآن پاک کے اوپر گرا، اور ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور بہت بڑا غضب ظالموں نے کیا کہ 40 روز آپ کو مکان میں گھیرے رکھا اور کھانا پانی تک آپ کے پاس نہ جانے دیا، اور بے قصور بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو شہید کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اور عبداللہ ابن سبا کی جماعت ایسی چلی کہ آج تک اس جماعت کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اسی مذہب پر چل رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں جمعے کے روز داماد رسول اللہ کو اور چراغ اسلام کو شہید کیا۔
3 دن کے بعد آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وصیت کے موافق نماز جنازہ پڑھائی۔ 12 روز کم 12 برس آپ نے خلافت کی، اور 82 برس کی عمر شریف میں آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی قبر اطہر پر اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے 8 نکاح ہوئے، 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ سے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے اور وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ام کلثوم کے اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے مروان کی لڑکی سے نکاح کیا۔ اسی طرح آپ نے 8 نکاح کیے، 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں ان سے ہوئیں۔